یہاں اکیلے اندھیرے میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ حسن کمرے کی لائٹ آن کرتا حیدر کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، یہی سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا پہلا الو کا پٹھا شوہر ہوگا میں، جو اپنی ایک نہیں دونوں بیویوں کے ہاتھوں بے وقوف بنا۔ حیدر حسن کو تلخی سے جواب دیتا ہوا بولا تو حسن اس کی بات پر ایک پل خاموش ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ نتالیہ کو ڈیفینڈ کرتا بولا، چاچو بے وقوف آپ کیسے ہو گئے؟ بے وقوفی تو نتالیہ سے سرزد ہو گئی، مگر اس کی بے وقوفی سے کسی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا، نقصان وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا کر بیٹھی ہے۔ حسن کی بات پر حیدر نے اس کو اتنا سختی سے گھورا کہ حسن خاموش ہو کر ایک دم گڑبڑایا، پھر بولا، میرا مطلب ہے نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ آپ شروع میں اس بے وقوف کے لیے کتنا پریشان رہے، کتنے تلاش کیا آپ نے اس کو، میرے اور بابا کے فورس کرنے معاشہ چچی کی ضد پر آپ نے شادی بھی کی، مگر تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ شاید آپ کا اور چچی کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے لکھا تھا۔ چاچو ویسے آپ کو ایک مرتبہ نتالیہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر، حسن بولنے ہی والا تھا مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے حیدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو تم اس کے وکیل بن کر یہاں اس کی وکالت کرنے آئے ہو میرے پاس؟ میری ایک بات غور سے سن لو حسن، نتالیہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جس لڑکی کی نظر میں میری ذات اہمیت نہیں رکھتی تو مجھے بھی اس لڑکی کی رتی برابر پرواہ نہیں، نہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ ہے، نہ ہی زندگی میں اور نہ ہی میرے گھر میں۔ بہت جلد ڈیورس دے کر میں اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ حیدر غصے بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ حسن ڈیورس والی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس لیے جلدی سے بولا، چاچو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی کو ڈیورس دے کر تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر نتالیہ کو ڈیورس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دیں اس بیچاری کو، وہ خود بہت پچھتا رہی ہے اپنے اس عمل پر۔ اس کی آنکھوں میں میں نے ابھی بھی آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، فکر دیکھی ہے، جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کریں یار۔ حسن کی بات پر حیدر کے کمرے سے باہر جاتے قدم رکے، وہ پلٹ کر حسن کو دیکھنے لگا۔ حسن کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ نتالیہ سے مل کر آ رہا تھا، جبھی اتنا زیادہ اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہاری جذباتی بلیک میلنگ سے یا کسی دوسرے کے کہنے پر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، بتا دینا اس کو بھی۔ حیدر ایک ایک لفظ حسن کو واضح کرتا بولا، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آپ اور نتالیہ کا رشتہ ختم ہونے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس معصوم کا تو اس سارے قصے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ حسن کی بات پر حیدر کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا، وہ اوپر سے نیچے تک ہل کر رہ گیا۔ میرا بیٹا؟ حیدر بے یقینی سے حسن کو دیکھتا ہوا بے حد آہستگی سے بولا، یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا جس کے بارے میں اس کو علم تک نہیں تھا۔ جی یوشا، آپ کا بیٹا۔ چاچو پلیز، یار غصے اور جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کر بیٹھیے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک بار نادانی اگر نتالیہ کر چکی ہے تو اب اس سے تعلق ختم کر کے نادانی والی بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، نتالیہ کے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے۔ حسن حیدر کو دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر حسن کی بات سن کر ابھی تک شوق تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اتنی بڑی بات سے نتالیہ نے اس کو بے خبر رکھا تھا۔ اس انکشاف کے بعد نتالیہ کے لیے حیدر کا غصہ اور ناراضگی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غلط کر چکی تھی۔ حسن کی بات پر وہ بنا کچھ بولے ضبط سے جبڑے بھینچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور پاکٹ سے موبائل نکالا اور جینی کی کال ریسیو کرنے لگا۔ لازمی وہ اسے پہلا سوال واپس آنے کا پوچھتی، لیکن جب تک حیدر اور نتالیہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک اسے یہی رکنا تھا۔ نتالیہ سے مل کر حسن اس کی حماقت پر اسے اچھی طرح ڈانٹ کر خود اپنی حرکت کی بھی نتالیہ سے معافی مانگ کر آیا تھا جو اس نے شادی والے دن بھاگ کر کی تھی، مگر نتالیہ کو سرے سے اس بات کا رنج نہیں تھا، فکر تھی تو صرف حیدر کی، جس کا اندازہ حسن اس کے لہجے میں چھپی بے قراری سے لگا چکا تھا۔ اب بڑی قدر ہو رہی ہے تمہیں خورشید کی، جب وہ یہاں تھا تو اس بیچارے کی ہر وقت کم بختی آئی رہتی تھی، کتنا لڑتی تھی تم اس سے۔ نتالیہ رجو کو دیکھ کر اسے یاد دلاتی بھی بولی، میری کیا غلطی تھی نتالیہ بی بی، اس کی ماں کس قدر تنگ رکھتی تھی مجھے۔ بس جی، اب جان لیا ہے میں نے، کسی کے دور جانے کے بعد ہی تو اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آئے گا تو اس سے معافی مانگ لوں گی اور بول دوں گی اپنی ماں کو بھی واپس لے آئے، برداشت کر لوں گی اس کی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ رجو اداس ہوتی نتالیہ سے بولی تو نتالیہ بھی اداس ہونے لگی اپنی اور حیدر کے بارے میں سوچ کر۔ وہ بھی تو اس سے شدید خفا تھا اس کے اس طرح چلے جانے پر، جبھی تو اس نے کمال چچا سے ڈھنگ سے بات کی، نہ ان کی بات سنی تھی۔
چند دن پہلے جب حسن اس سے ملنے آیا تھا تب اسے حسن سے معائشہ کا معلوم ہوا تھا۔ اس کی موت کی خبر پر کتنی دیر تک وہ خاموشی سے حسن کو دیکھتی رہی تھی۔ معائشہ دنیا سے جانے سے پہلے ساری سچائی حیدر کو بتا چکی تھی۔ تبھی حسن سب جان کر یہاں موجود تھا۔ یوشا کو دیکھ کر حسن کس قدر حیرت زدہ اور خوش بھی ہوا تھا۔ وہ یوشا کو اپنے موبائل میں موجود حیدر کی تصویریں دکھا رہا تھا جو بعد میں نتالیہ نے حسن کو یوشا کے ساتھ مگن کھیلتا دیکھ کر احتیاط سے اپنے موبائل پر سینڈ کر دی تھی۔ رجو کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ نتالیہ اپنے سوچوں سے نکلی تو چائے کے کپ کو دیکھنے لگی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کا دھیان یوشا کی طرف چلا گیا جو مین گیٹ کھلا دیکھ کر گھر سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ نتالیہ جلدی سے کرسی سے اٹھتی ہوئی لان سے باہر نکلی۔ یوشا کہاں جا رہے ہو؟ جلدی سے آؤ مم کے پاس۔ نتالیہ یوشا سے بولتی اس کی جانب تیزی سے جانے لگی مگر گیٹ سے اندر گاڑی کو آتا دیکھ کر نتالیہ نے بے ساختہ تیز آواز میں یوشا کا نام پکارا۔ وہی حیدر نے فوراً گاڑی کے سامنے آتے بچے کو دیکھ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے سے 10 قدم کی دوری پر حیدر کو گاڑی سے باہر نکل کر یوشا کی جانب بڑھتا دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ بابا، حیدر نے اپنے بیٹے کو کہتے سنا تھا۔ کیا اس کا بیٹا اس کو پہچانتا تھا؟ حیدر نے جھک کر اپنے گھٹنوں کے پاس کھڑے یوشا کو گود میں اٹھا لیا۔ اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہوئے اس پر عجیب اطمینان اور خوشگواری کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ یوشا کے گالوں کو باری باری چومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دور کھڑی نتالیہ بھی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا اپنی ناراضگی ختم کر کے۔ نتالیہ اندر ہی اندر سرشار ہوتی حیدر کی طرف بڑھنے لگی۔ یوشا سے حیدر کا دھیان اپنی طرف قدم بڑھاتی نتالیہ پر گیا تو حیدر کے چہرے سے نرمی کے تاثرات یکدم تبدیل ہو کر سخت ہو گئے جسے دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ کمرے میں اس وقت کمال کے علاوہ نتالیہ بھی موجود تھی۔ تب حیدر نے ان دونوں کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حیدر کی بات سن کر کمال اور نتالیہ دونوں خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگے۔ صرف اپنے بیٹے کو لینے آئے ہو اور اپنے بیٹے کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا کمزور سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ کمال کی بات پر حیدر نے تلخ نگاہ اپنے سامنے بیٹھی نتالیہ پر ڈالی جو حیدر کی بات سن کر بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے کی ماں کو اس کے باپ کا ساتھ پسند نہیں اور جو مجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی اس کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ اسے ساری عمر کے لیے شوق سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ حیدر نے کاٹ دار نگاہوں سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے کمال سے کہا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بولنے کے لیے زبان کھولنی چاہی تو کمال نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری عمر تو میں بھی تمہاری بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وقت ہی کتنا بچا ہے میرے پاس، اور جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس میں نتالیہ کی غلطی کم میری زیادہ تھی۔ مجھے تمہیں اس ساری حقیقت بتا کر اسی وقت کمال نے نتالیہ کی طرف سے حیدر کو وضاحت دینی چاہی تو حیدر نے ہاتھ اٹھا کر کمال کو آگے بولنے سے روکا۔ میں یہاں پچھلی گزری باتیں سننے نہیں آیا۔ جو 2 سال پہلے ہوا وہ اب گزر چکا ہے۔ مجھے گزری ہوئی باتوں سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی اس لڑکی سے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مطلب ہے تو صرف اپنی اولاد سے جسے میں آج اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ حیدر ڈو ٹوک انداز میں کمال سے بولا تو اب کی بار نتالیہ خاموش نہیں رہی۔ آپ کی اولاد صرف آپ کی اولاد نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے اسے میں نے۔ آپ کو بے شک مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو مگر اپنے بیٹے سے مجھے سروکار ہے۔ میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بغیر جھجکتے بولی۔ وہ صرف یوشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، بھلا وہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تم سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا اور نہ تمہیں مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یوشا کو باہر گاڑی میں بھجوا دیں، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو سخت لہجے میں بولتا ہوا آخری جملہ کمال سے بول کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو نتالیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ پلیز حیدر، آپ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں یوشا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ نتالیہ کو اس وقت حیدر کی باتوں سے خوف آ رہا تھا مگر وہ چاہ کر بھی ڈر انداز اختیار نہیں کر سکی کیونکہ جانتی تھی کہ غلطی کہیں نہ کہیں اس سے ہوئی تھی اور اگر حیدر ضد پر آ جاتا تو بات مزید بگڑ جاتی۔ وہ روحانسی لہجے میں حیدر کے سامنے بولی تو حیدر غصے سے لب بھینچتا نتالیہ کے قریب آیا۔ زیادتی کرنے کا ٹھیکہ کیا صرف تم نے لیا ہوا ہے؟ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے یہاں سے یوشا کو لے جانے سے۔ حیدر مزید نتالیہ سے کچھ بولتا یوشا کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ تبھی رجو روتے ہوئے یوشا کو گود میں لیے کمرے میں آتی ہوئی بولی، یوشا بابا نیند سے جاگ گئے تھے، کمرے میں آپ کو نہ پا کر رونے لگے۔ رجو کی بات سن کر نتالیہ نے جلدی سے رجو کی گود سے یوشا کو اپنی گود میں لیا۔ وہ روتا ہوا نتالیہ کی گود میں آ کر پرسکون ہو گیا۔
نیند بھری آنکھوں سے وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، مم کی جان۔ نتالیہ یوشا کو پیار کرتی ہوئے اس کا سر اپنے کاندھوں پر رکھ کر یوشا کی کمر پر ہلکے سے تھپکی دینے لگی تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ حیدر یہ منظر سنجیدگی اور خاموشی سے دیکھنے لگا۔ نتالیہ بھی حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے درخواست تھی، ایک التجا تھی، فریاد تھی کہ وہ یوشا سے اس کو دور نہ کرے۔ اگر تم یوشا کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے، ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے دور کر کے۔ مانتا ہوں غلطی 2 سال پہلے میری بھتیجی سے ہوئی تھی، مگر وہ کم عقل تھی، نادان تھی، لیکن تم تو سمجھدار اور باشعور ہو، اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا تو حیدر کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ میں یہاں سے اپنے بیٹے کو آج ہر قیمت پر لے کر جاؤں گا۔ اگر یہ یوشا کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک عدد آیا کا ارینج تو کرنا ہوگا جو یوشا کی میرے پیچھے دیکھ بھال کر سکے۔ بے شک یہ میرے بیٹے کی ماں ہے، مگر یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی تو صرف یوشا کی ماں کی حیثیت سے۔ میری نظر میں اس کی حیثیت ایک آیا سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا کمال سے بولنے لگا۔ نتالیہ خاموشی سے بنا کچھ بولے سوئے ہوئے یوشا کو اٹھائے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اتنا سخت رویہ تو اس کا شادی سے پہلے بھی نہیں تھا، جتنی سختی وہ اس وقت دکھاتا ہوا اسے یہاں سے لے جانے سے پہلے اس کی حیثیت کا تعین کر رہا تھا، وہ بھی اس کے چچا کے سامنے۔ نتالیہ جاؤ اپنا اور یوشا کا سامان پیک کر لو۔ کمال کی آواز کمرے میں گونجی تو نتالیہ یوشا کو لیے وہاں سے چلی گئی۔